أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے واسطے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں. قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح بہت ہی بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان سے مل کر رہنا چاہو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، حکمت والا ہے، غالب ہے. ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولأمۃ مؤمنۃ، اور البتہ لونڈی مومن، خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نکاح نہ کر کے دو اپنی بہنیں اور بیٹیاں مشرکوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ان آیات سے یتیموں کے بعض احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں اور مشرک سے نکاح کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں. تو فرمایا فی الدنیا والآخرۃ، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے. وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر کسی کا چچا تایا فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نابالغ ہو، تو اب یہ چچا زاد بھائی ہیں، تو شریعت نے ان کو پابند کیا ہے کہ یہ اپنے چچیرے بھائیوں کی نگرانی کریں. یا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے ہیں جو نابالغ ہیں، تو اب شریعت نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں کی نگرانی کریں، یعنی اپنے بھتیجوں کی نگرانی کریں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ تمہارے گھر میں جو عزیز رشتہ دار یتیم ہیں، ان کے مال میں سے ان کا کھانا الگ پکایا کرو، یعنی ان کا روٹی بھی ان کی علیحدہ پکاؤ، ان کا سالن بھی علیحدہ تیار کرو. تو عورتوں کو اس سلسلے میں خاصا اشکال تھا اور خاصی پریشانی بھی تھی
کیونکہ ایک گھر میں 2 دن نہیں 3 دن نہیں مسلسل الگ آٹا گوندنا، الگ ہانڈی چڑھانا، الگ روٹی پکانا، اپنی الگ پکانا اور یتیم کی الگ پکانا، اپنی روٹی الگ پکانا، یتیم کی روٹی الگ پکانا، اپنا آٹا الگ گوندنا، یتیم کا آٹا الگ گوندنا، اور پھر گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو تو اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ یہ روٹی کس کی ہے، یہ یتیم کی روٹی ہے، ہماری روٹی وہ اٹھا کر کھا جاتے ہیں، اور یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ سالن کس کا ہے۔ اور عورتیں باوجود اس کے کہ یتیموں کی روٹی اور سالن سنبھال کر رکھتی تھی، مگر پھر بھی اپنے بچے روٹیاں کھا جاتے تھے، سالن کھا جاتے تھے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی زیادہ کھاتا ہے، کبھی کم کھاتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے، تو جو بچ جاتا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کپڑوں کا مسئلہ تو آسان ہے کہ 2 ماہ میں یا 1 ماہ میں یا 3 ماہ میں ان کے جوڑے بنا لیے جاتے ہیں، کبھی 6 ماہ بعد جوڑے بنانے پڑتے ہیں۔ اور تعلیم کا مسئلہ بھی آسان ہے کہ ہم ان کی کتابوں کا اور کاپیوں کا حساب کتاب الگ رکھ سکتے ہیں، مگر حضرت یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے اس کا الگ پکانا اور اپنا الگ پکانا، تو عورتیں کہتی تھیں کہ یہ خاصا مشکل ہے کہ اپنا آٹا الگ رکھو اور ان کا الگ رکھو، اپنا نمک مرچ الگ رکھو، ان کا نمک مرچ الگ رکھو، اپنا گھی الگ رکھو، ان کا گھی الگ رکھو، پھر اگر کوئی چیز ان کی بچ جائے کھانا بنانے کے بعد تو پھر اس کو الگ سے محفوظ رکھو۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت ان کا کھانا الگ تیار کرنا، عورتیں کہتی ہیں کہ یہ خاصا مشکل ہے۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیں اصلاح لہم خیر، ان یتیموں کی خیر خواہی بہتر ہے، یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم کھانے پینے میں ان کو ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اب تمہیں اجازت ہے، وہ اس طرح کی مثال کے طور پر یتیم بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہے، تو اس کے آٹے میں جتنا تم اپنے 8 سال کے بچے کا آٹا گوندتے ہو، اس کے آٹے میں سے اتنا نکال کر اپنے آٹے میں شامل کر کے گوندھ لیا کرو۔ جتنا سالن تم اپنے بچے کے واسطے خرچ کرتے ہو، اتنا بقدر جو ہے وہ یتیم کے مال میں سے لے کر اتنا سالن اس کا اپنے سالن کے ساتھ ملا کر بنا لیا کرو۔ پھر اس میں جو کمی بیشی ہو جائے گی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیوں کہ نیتوں کا فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت تمہاری یتیم کا مال کھانے کی نہ ہو۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو عورتیں بڑی خوش ہوئیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ پہلے خاصی دقت تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی یاد رکھیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ تم میں سے فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آیا تم ہیلے بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتے ہو یا اس کی اصلاح کرتے ہو۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو صرف یتیم کو سامنے نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھو، عالم الغیب سمجھو، علیم بذات الصدور سمجھو۔ اس طرح نہ کرنا کہ اب تمہیں شرکت کی اجازت مل گئی تو اپنا جو ہے وہ 1 پاؤ آٹا ڈال لیا، باقی یتیم کے مال سے نکال کے اس میں ڈال دیا، یا سبزی جو ہے وہ اپنی برائے نام لے آئے، باقی ساری سبزی جو ہے وہ یتیم کے مال سے خرید کر اس میں ڈال کے پکا لی، 1 چمچ اپنا گھی استعمال کر لیا اور باقی سارا گھی یتیم کا استعمال کر لیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وہ اس طرح مشقت میں ڈال دیتا کہ اللہ پہلا حکم ہی برقرار رکھتا۔ پہلا حکم یہی تھا کہ بھئی یتیم کا اس کی روٹی الگ پکاؤ، اس کا سالن الگ بناؤ، اس کی چیزیں الگ الگ رکھو، تو یہ اس میں مشقت تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے ان آیات میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے مشرکین سے نکاح کا مسئلہ۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ 6 پارے میں یہود و نصارہ کے ساتھ، یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح پسندیدہ نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا عورت میں 4 خوبیاں دیکھا کرو۔ نمبر 1 لحسنہا، اس کا حسن و جمال دیکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2 ولدینہا، اور اس کی دینداری کو بھی ملحوظ رکھو۔ اور نمبر 3 ولمالہا، اور اس کے مال کو بھی دیکھو کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فاظفر بذات الدین، لیکن ان ساری شقوں میں سب سے پہلے دین کو ترجیح دو، کیونکہ دیندار عورت ہوگی تو عورت کے دیندار ہونے کا اولاد پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر عورت دیندار ہو تو اولاد دیندار ہوتی ہے، اگر عورت بے دین ہو تو اولاد بے دین ہوتی ہے، شوہر چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو۔ ہم نے بہت ساری ایسی جو ہے وہ صورتیں دیکھی ہیں کہ مائیں دیندار تھیں تو اولاد دیندار ہوئی، مائیں بے دین تھیں تو اولاد بھی بگڑ گئی، کیونکہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے ہی بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ مومنہ لونڈی خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرک عورت جو آزاد ہے جو وہ تمہیں بڑی اچھی لگے۔ اس زمانے میں غلاموں کو اس طرح حقیر سمجھا جاتا تھا جیسے آج ہمارے زمانے میں کمی لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور آج ہمارے زمانے میں کوئی اونچے خاندان کا آدمی کسی کمی کی لڑکی سے کبھی بھی شادی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی بیٹیاں اور بہنیں تم نکاح کر کے نہ دو مشرکوں کو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن آج تو بڑے جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، بڑا عجیب دور ہے۔ کئی باطل فرقے ہیں، مثلا قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، اسی طرح رافضی ہیں، بہائی ہیں، ذکری ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ ان چیزوں کو سوچنے والے کے رشتے میں بڑا فرق ہے۔ مگر آج تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور اس کے جو ہے وہ اپنی کوٹھی ہو، اپنا بنگلہ ہو، اس کی فیکٹری ہو، مال و دولت اس کے پاس بہت ہو، بس اس کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ الٹی گنگا بہی ہوئی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے کہ ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا، ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ یاد رکھو رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ کر دیں تو اس رشتے کی وجہ سے ہماری بچی کا ایمان ضائع ہو جائے، ہماری بچی کا ایمان خراب ہو جائے۔ آخرت بنے گی یا خراب ہوگی یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی جوان ہو گئی، عزیز رشتہ داروں نے ایک لڑکا تلاش کیا۔ وہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا اور تعلیم یافتہ تھا، اچھے گھر کا آدمی تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہم نے آپ کی بچی کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے اور وہ فلاں آدمی ہے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں نے وہاں رشتہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت لڑکے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ فرمایا کیا بے دین ہے؟ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ نہیں، بے دین بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مال نہیں ہے اس کے پاس؟ فرمایا نہیں، مالدار بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، سب ضرورتیں پوری ہیں، مگر اس کے گھر میں لونڈیاں کام کرنے والی بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میری بچی کو ساس سسر کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس وجہ سے میں نے وہاں رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ ساس سسر کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو دردہ نے اس وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا۔ تو آج تو عورتیں کام کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہمیں تو کام سے موت پڑتی ہے، بس ہمیں تم ٹرے میں کھانا رکھ کر دے دو، بس ہم بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ یاد رکھو یہ جو گھر کے کام ہیں یہ عورتوں کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو دردہ نے انہیں بچی نہیں دی، اور آج ہمارا دور ہے، ہم نے کہنا ہے کہ جی ہماری بچی چولہے پر نہیں بیٹھے گی، ہماری بچی جو ہے وہ اس نے روٹی نہیں پکانی، ہماری بچی کپڑے نہیں دھوئے گی، ہماری بچی نے جھاڑو نہیں پھیرنی، یہ ہماری بچی نے فلاں 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 کام نہیں کرنے، ہاں کپڑوں پر استری پھیر دیا کرے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا دور ہے۔ اور ایک وہ دور تھا کہ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں اپنی بچی اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ میری بچی جنت سے یوں محروم ہو جائے گی کہ اس گھر میں لونڈیاں زیادہ ہیں، وہ سب کچھ تو وہ تیار کر دیتی ہیں، تو میری بچی کو ساس سسر کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ مومن غلام خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں شکل و صورت کے اعتبار سے، مال کے لحاظ سے یا تعلیم کے لحاظ سے بہت اچھا لگے۔ کیوں؟ اس واسطے
یہ کیوں ناپسندیدہ ہے اللہ کے یہاں؟ اس واسطے کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت اور مغفرت بخشش کی دعوت دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا جو پارسی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام تھا رتن بھائی، اور قائد اعظم کے جو سسر تھے ان کا نام تھا دینشا پٹیل۔ بعد میں قائد اعظم نے بڑی کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ان کی جو لڑکی ہے قائد اعظم کی وہ آج بھی پارسی عقیدے پر ہے اور بمبئی میں رہتی ہے۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، بمبئی میں مقیم تھی، آج کل وہ امریکہ میں، معلوم نہیں زندہ بھی ہے مر گئی۔ باپ نے پورا زور لگایا لیکن وہ مسلمان نہ ہوئی، کیوں کہ اس پر ماں کے ابتدائی دور کا اثر تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھے عبدالستار خان، جنہیں ڈاکٹر خان کہا جاتا تھا، یہ خان عبدالغفار خان کے بھائی تھے۔ اس نے ایک انگریز عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، ایک انگریز میم کے ساتھ نکاح کیا تھا، باوجود اس کے کہ سب نے اس کو منع کیا کہ انگریز عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو، تمہارے اپنا خاندان بہت بڑا ہے، تمہارے اپنے خاندان میں بہت حسین حسین لڑکیاں موجود ہیں اور اپنے خاندان میں تمہیں رشتہ بھی آسانی سے مل جائے گا، تو اپنے خاندان میں کر لو، تیرا خاندان بہت اونچا ہے۔ لیکن اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ نکاح کے بعد اس میم سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، بعد میں اس لڑکی نے ایک سکھ کے ساتھ نکاح کیا، نہ اس کو ولی خان روک سکا، نہ عبدالغنی اور نہ خان عبدالغفار خان روک سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مشرکوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو وہ تمہیں دوزخ کی دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، بإذنی، اپنے حکم سے، ویبین آیاتی، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، اپنی اور اپنی اولاد کی نگرانی کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔